بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ نے کرونا وائرس اور اس کی علامات کے بارے میں سنا ہوگا۔ انتہائی معلوماتی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ کرونا وائرس کی 3 اقسام انسانوں کے لیے ہلاکت خیز ثابت ہوئیں، جن میں سے 2 چین میں دریافت ہوئیں۔ اس سے قبل سن 2003 میں سارس وائرس سے چین میں سینکڑوں لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی تھیں، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس وائرس سے متاثر بھی ہوئے تھے۔ مرس کی قسم سارس سے کہیں زیادہ ہولناک ہے۔ اس وائرس میں سانس کا نظام شدید متاثر ہوتا ہے اور جان لیوا فلو کی وجہ بن جاتا ہے۔ کرونا وائرس کی نسبت درجن سے زیادہ اقسام دریافت ہو چکی ہیں۔ جب اسے خوردبین کے ذریعے دیکھا گیا تو نیم گول وائرس کے کناروں پر ایسے ابار نظر آئے جو عموماً تاج جیسی شکل بناتے ہیں۔ اس بنا پر انہیں کرونا وائرس کا نام دیا گیا، کیونکہ لاطینی زبان میں تاج کو کرونا کہا جاتا ہے۔ دنیا کی پہلی بار 1960 کے عشرے میں کرونا کا نام سنا۔ اس 60 برسوں میں اس وائرس کی 13 تبدیل شدہ اقسام سامنے آئی، جنہیں کرونا وائرس کا نام دیا گیا۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان 13 اقسام میں سے زیادہ تر جانداروں میں یعنی کہ مرغی اور خنزیر میں نے اس کو متاثر کیا، لیکن اس وائرس کی 13 میں سے 7 اقسام ایسی ہیں جو انسانوں میں منتقل ہو کر اس میں بیماری پیدا کرتی ہیں۔ رواں سال چین کے شہر ووہان میں آنے والے وائرس بھی کرونا وائرس کی ایک نئی قسم ہے، جسے نوول کرونا وائرس کا نام دیا گیا ہے۔ چین کے ووہان شہر میں پائے جانے والے موجودہ وائرس سے متاثرہ مریضوں میں جو علامات ظاہر ہوئیں، ان میں سردی کا لگنا، بد ہضمی، کھانسی اور بخار شامل ہے۔ جو لوگ اس وائرس سے شدید متاثر ہوئے، انہیں سانس لینے میں شدید دشواری بھی ہوئی۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق وائرس سے متاثر ہونے والے لوگوں میں 2 دن سے 3 ہفتوں کے دوران علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد لازم ہے کہ مریض کو علیحدہ رکھا جائے۔ تشویشناک امر یہ بھی ہے کہ نوول کرونا وائرس کی اب تک کوئی اینٹی وائرل ویکسین یا میڈیسن سامنے نہیں آ سکی، جس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ وائرس گزشتہ سال دسمبر کے وسط میں ماضی کی نسبت ایک نئی شکل میں سامنے آیا ہے، جس پر تحقیق جاری ہے۔ اس حوالے سے پاکستانی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ وائرس پاکستان میں بھی آ سکتا ہے، کیونکہ جس وائرس میں حیوان سے انسان اور انسان سے انسان میں منتقل ہونے کی اور انسان میں بیماری پیدا کرنے کی صلاحیت ہو، وہ کہیں بھی پھیل سکتا ہے، جس کی ماضی میں مثال موجود ہے۔ اسی طرح کا سوائن فلو وائرس 1 ماہ کے قبل دنیا کے کئی ممالک میں سرایت کر چکا ہے۔ چینی سائنسدانوں نے ایک تحقیق کے بعد دعویٰ کیا ہے کہ پہلی مرتبہ کرونا وائرس سانس اور چمگادڑ کے فضلے کے ذریعے پھیلا، جنہیں ووہان کے بازار میں زندہ چمگادڑوں کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ تاہم دوسرے ممالک کے ماہرین نے یہ امکان رد کر دیا۔ واضح رہے کہ چین میں سانپ، حشرات اور چمگادڑوں کے سوپ اور کھانے عام ہیں۔ اس کے برعکس دنیا کے کئی ممالک کے ماہرین کا کہنا ہے کہ پہلے کی طرح یہ وائرس بھی جانوروں سے پھیلا، جو چینی بازاروں میں پھل اور سبزیوں کے پاس ہی زندہ فروخت کیے جاتے ہیں۔ لوگ ان سے متاثر ہو سکتے ہیں اور سارس بھی ایسی ہی پھیلا تھا۔ ایک طرف تو چین اس وائرس سے عوام کو بچانے کے لیے نبرد آزما ہے، تو دوسری جانب ان حالات میں مغرب کی جانب سے گمراہ کن پروپیگنڈے سے بھی افسردہ ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ چینی عوام متحد ہو کر اس وبا کی روک تھام کے لیے انتھک جدوجہد کر رہے ہیں۔ چینی حکومت نے برق رفتار، مؤثر، کشادہ اور شفاف اقدامات کیے ہیں۔ ان اقدامات کو بین الاقوامی برادری نے نہ صرف سراہا ہے، بلکہ اس حوالے سے چین کو اعتماد میں لیا اور اعتماد حاصل کیا۔ لیکن اس صورتحال میں چند مغربی ذرائع ابلاغ نے چین پر بے جا رد عمل، یہاں تک کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی جیسے الزامات بھی عائد کیے۔ اس حوالے سے چین کا کہنا ہے کہ مغربی ذرائع ابلاغ کا یہ فعل انسانی جان کو لاخطرات سے فائدہ اٹھانے اور چین کو نقصان پہنچانے کی ایک عملی مثال ہے۔ یہ انسانی حقوق کی آڑ میں چین کو بدنام کرنے کی ایک کوشش ہے اور طب کی بنیادی روح کے بھی خلاف ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ 30 صوبائی علاقوں اور خطوں میں اب تک نوول کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 4515 ہو چکی ہے اور دنیا کے کئی ممالک بھی کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تصدیق کر چکے ہیں۔ اس صورتحال کے تناظر میں چینی حکومت نے ووہان جانے والے راستوں کی بندش سمیت مختلف اقدامات کیے ہیں۔ وسیع پیمانے پر اجتماعی سرگرمیوں کو منسوخ کیا گیا ہے۔ جشن کی تعطیلات میں توسیع کر دی گئی ہے۔ ان تمام اقدامات پر عمل درآمد چینی حکومت اور عوام کے لیے انتہائی دشوار ہے، لیکن اپنے عوام اور عالمی ادارہ صحت کے تحفظ کے لیے چین ایک ذمہ دار ملک ہے۔
اسی باعث عالمی ادارہ صحت سمیت کئی دیگر بین الاقوامی برادری نے چین کے اقدامات کو بھرپور سراہا ہے۔ چین کے متعلقہ ادارے واضح کر چکے ہیں کہ نوول کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں اور مشتبہ مریضوں کے علاج معالجے کے لیے حکومت تمام اخراجات برداشت کرے گی۔ اگرچہ اس وقت ووہان شہر کا رابطہ عارضی طور پر دنیا سے منقطع ہے، لیکن چین کے دوسرے علاقوں سے ضروریات زندگی کی تمام اشیاء پہنچائی جا رہی ہیں۔ چین کا کہنا ہے کہ وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ ووہان شہر عارضی بندر سے ایک تنہا جزیرے میں تبدیل نہیں ہو رہا، بلکہ چینیوں کی مشترکہ کوششوں سے موجودہ وبائی صورتحال پر مؤثر اقدامات پانے کا ایک حفاظتی جزیرہ بن رہا ہے۔ یہ چینی حکومت کی عوامی مفادات پر مبنی ایک حکمرانی کے تصور کا ٹھوس عملی اظہار ہے۔ انسانی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے چین کی اہمیت کا عکاس ہے۔ وبا کی صورت روک تھام کے لیے آئینے کی طرح ہے، لیکن چند مغربی ذرائع ابلاغ کے نفسیاتی ابہام سے انسانی حقوق کی اصل روح کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے تصویری خاکہ، احتیاطی تدابیر اور ہدایات بھی جاری کی ہیں، جو کچھ یوں ہیں کہ اچھے طرح ہاتھ صابن سے دھوئیں، سردی اور زکام کے مریضوں سے دور رہیں، کھانستے اور چھینکتے وقت منہ اور ناک ڈھانپیں، پالتو جانوروں سے دور رہیں، کھانے پکانے سے اور بعد میں ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں، کھانا اچھی طرح پکائیں اور اسے کچا نہ رہنے دیا جائے، کسی بھی طرح آنکھ، چہرے اور منہ کو چھونے سے گریز کریں۔ ناظرین کرام، امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو ویری مچ۔